ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ ایک تاریخی عنوان کا سیکنڈ پارٹ بغور سماعت کیجیے۔ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی، مایوس کن حالات میں حوصلہ پیدا کرنے والی قیادت۔ فخر ملت تاریخ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، اپنی تقاریر و خطابت میں اس کا اظہار کیا کرتے۔ اس دور میں شہر کے ممتاز اکابر علماء مولانا مفتی محمد رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مولانا عبدالواحد اویسی کے ملی جذبے کو سراہتے تھے۔ آپ فرزند جامعہ ہونے کے ناطے جامعہ نظامیہ کا ہمیشہ خیال رکھتے، فراہمی سرمایہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے۔ ایسے مخلص ترین شخصیات دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی رفتار سے متانت و وقار اور گفتار سے شفقت و محبت اور ملاقات میں اپنائیت جھلکتی تھی۔ آپ سے گفتگو کرنے سے یہ محسوس ہوتا کہ حالات سے مقابلہ کرنا اور مصائب زمانہ سے مایوس نہ ہونا ہی نشان مسلم ہے۔ آپ کی تقریر سے قوم کو جوش و خروش اور عزم و حوصلہ ملتا، ڈھارس و ہمت بن آتی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا۔ حالات سے مایوس، مصائب و آلام سے دوچار قوم کے پاس امید و بہم کے سوا کیا تھا؟ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایسے پریشان کن حالات میں آپ نے قیادت کی باغ ڈور سنبھالی اور بے خوف و خاطر قوم کو متحد و متفق ہونے کی دعوت دی۔ سقوط حیدرآباد کے بعد ابتدائی زمانے میں آپ کی تقاریر سننا اور اتحاد المسلمین کا نام لینا گویا مصائب کی دعوت دینا تھا۔ بڑے بڑے لوگ مسلم قیادت کے تشخص اور ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد المسلمین کے نام پر جمع ہونے گھبراتے تھے۔ ظاہر ہے ان حالات میں فخر ملت کو مخالفین، سازشوں اور مختلف مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بعض اوقات ساتھیوں تک نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ لیکن آپ نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ عزم مصمم کے ساتھ ملت کے لیے شبانہ روز محنت جاری رکھی۔ کبھی اپنے کام میں کمزوری و کوتاہی آنے نہ دی، جس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، لیکن آپ کے پائے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا۔ مولانا عبدالواحد اویسی اپنی تقریر میں اکثر یہ فرمایا کرتے، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، یعنی دنیاوی اختیارات و اعتبارات عارضی و فانی ہیں۔ مسلمانوں کو آپ یہ سمجھاتے تھے کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تم اس سے اپنا رابطہ رکھو اور عارضی و فانی اقتدار سے نہ گھبراؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بس اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھول دے گا۔ وہ کہتے تھے کہ حالات سنگین ہیں، گولیاں کھانے ہمارے سینے تیار ہیں، لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مقصد تو شوق و ولولے سے حاصل ہوگا۔ آپ کی قیادت سے مسلمانوں کو بہت فائدے ہوئے، اسی لیے قوم نے آپ کی خدمت کے اعتراف کے بطور آپ کو فخر ملت کے خطاب سے یاد کیا۔ فخر ملت کے بعد مستقبل کی قیادت اور سالاری کے لیے اللہ نے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو پیدا کیا۔ ان میں قیادت کے لازمی صفات، زور خطابت، حکمت و مصلحت اور بصیرت و فراست جیسے جوہر پیدا کیے۔ سالار ملت نے آبنائے وطن کی خدمت، مسلمانوں کی سربلندی اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے زندگی بھر جد و جہد کی اور اپنے صاحبزادگان کو بھی یہی تربیت دی۔ الحمدللہ مجلس کے موجودہ صدر نقیب ملت بیرسر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ مجلس حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی اپنے والد بزرگوار اور جد امجد کے قائم کردہ خطوط پر ملت اسلامیہ کی خدمت میں شبانہ روز مصروف ہیں۔ نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں کی نگاہیں نقیب ملت اور حبیب ملت کی طرف مرکوز ہیں۔ یہ دونوں برادران پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی مخلصانہ نمائندگی کے علاوہ ملک کے کونے کونے میں امت مسلمہ کی بے لوث خدمت پوری تندی سے انجام دے رہے ہیں۔ مختلف آزمائشوں کے باوجود میدان عمل میں پوری ثابت قدمی اور جرأت کے ساتھ مصروف کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاروان کو جاری و ساری رکھے، آمین۔